بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطوبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاعنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم علماء کرام، مشائخ ذوی الاحتشام، منبر رسول پر تشریف فرما شورائے اسلام، مداح خیر الانام، اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی رات میں ایمان کی گرمی کے ساتھ بیٹھی یہ سنی عوام، اور ساتھ ہی ساتھ پردہ نشین مائیں بہنیں ہماری خواتین اسلام، مجھے نہیں پتا کہ کون کتنا ایماندار ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا ناقص علم کی وجہ سے کہ کون کتنا وفادار ہے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کون ان دونوں کو لے کر بہت ذمہ دار ہے، مگر اتنا تو یقین ہے غوث و خواجہ کے صدقے طفیل میں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں یہ ایماندار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس معاملے میں ذمہ دار بھی ہیں. تو لہٰذا جو جتنا ایماندار ہے اس سے زیادہ ایمانداری کے ساتھ، اور جو جتنا وفادار ہے اس سے زیادہ وفاداری کے ساتھ رسول پاک کی بارگاہ میں غلامی پیش کرتے ہوئے اپنے ہی انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اتنا بہترین سما بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں پوری دل جمعی کے ساتھ
اپنی تمام تر چیزوں کو ترک کرتے ہوئے اس پنڈال میں بیٹھ کر فیضان غوث اعظم سے جو آپ سرشار ہو رہے ہیں، اس میں آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ بغداد والا جس کو چاہتا ہے بلا کر نوازنا اس کو بلا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بٹھانا اسے بٹھائے رکھتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے کہ نہیں یہ اس کا بہت ہو گیا کوٹا، اس کو بھیج دیا جائے تو اسے بھیج بھی دیا جاتا ہے۔ آپ کا آنا غوث اعظم کے حکم پر مبنی ہے، آپ کا بیٹھنا انہی کی مرضی پر ہے، اور آپ اگر چلے گئے تو یہ انہی کی مرضی ہے کہ آپ کے حق میں اتنا ہی تھا۔ تو جو جتنا بٹورنا چاہتا ہے اسے چاہیے بہت دیر تک بیٹھا رہے، کیونکہ فیضان غوثیہ جاری رہے گا، اور جاری تھا، ہے اور رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں کوئی گفتگو پر کوئی روشنی ڈالوں، اس سے پہلے کوئی بات شروع کروں، سوچ رہا ہوں پہلے نعت شروع کروں، مگر یہ سب آپ لوگوں پر نربھر کرتا ہے۔ اگر واقعی نعت سننے کا مزاج ہے تو میں سناؤں گا، اور نعت سننے کے بعد بات بھی سننے کا ارادہ ہے تو میں وہ بھی آگے پیش کروں گا، مگر ان دونوں کے بیچ میں دل جمعی سے جو آپ بیٹھے ہوئے نا پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جس طرح سے آپ سنیں گے اسی طرح میں سناؤں گا، جیسا آپ سنو گے ویسا ہی میں سناؤں گا۔ سن ہو کر سنو گے تو سن طریقے سناؤں گا، اور سنیوں کی طرح سنو گے تو سنیوں کی طرح سناؤں گا، اور سنت کی طرح سنے تو سبحان اللہ، کیونکہ نعت سننا خود رسول کی سنت ہے۔ صحابہ نعت پڑھتے تھے، رسول سنتے تھے انہی کے سامنے۔ کیسا حسین منظر ہوگا نا کہ جس کی نعت پڑھ رہے ہیں اسی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جس کو پیش کر رہے ہیں اسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پیش کرنے والے سنانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ سننے والا کون تھا؟ نبی۔ تو سنانا کس کی سنت؟ صحابہ کی۔ اور سننا کس کی سنت؟ تو میں صحابہ کی سنت عمل کروں، آپ نبی کی سنت پر عمل کریں۔ یار بازی مار گئے، یار بازی مار گئے، سننے والے بازی مار گئے۔ ہم لوگ تو صحابہ کی سنت تک رہ گئے، آپ جن پر صحابہ اپنی جان قربان کرے وہ سنت عمل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کما حقہ، حق ادا کرنے والا سماعت رکھیے گا انشاءاللہ۔ فرمائش ہوئی حضرت کلام کس سے پیش کر رہا ہوں، ورنہ میں سیدھے بات پہ آ جاتا ہے۔ فرمائش ہوئی تھی آپ یہاں آئے تو حضرت یہ پڑھیے گا، تو جو پڑھنے کی فرمائش ہوئی وہ پیش کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش کر، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس مائک کو مجھے I have no idea about the mic، اس مائک کو جیسے آپ نعت کے لائق بنا سکتے ہیں تو بنا دیجئے۔ دیکھیے گا مطلب پیش خدمت ہے۔ کسی زمانے میں کلام میں نے لکھا تھا، مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تھی تو وہیں بیٹھ کے لکھا، بڑا عجیب سنگم تھا، دلچسپ سنگم تھا کہ نعت نبی، شہر نبی، آل نبی، یہ تین سنگم جب ہوا تو تیار ہوئی ہے نعت نبی۔ احساس تھا نا کہ نبی کی بات نبی کے شہر میں کر رہا ہوں، نبی کی نعت نبی کے گھر میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا میں لکھ نہیں رہا تھا، کرم لکھوا رہا تھا، ورنہ کسی قلم میں اور کسی ذات میں اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے کہ نبی کی شان لکھ سکے۔ نبی کی تعریف کوئی کر سکے اس کے لیے خدا کی زبان چاہیے، تب قرآن ملتا ہے۔ ہم کہاں خدا کی زبان، ہم تو خدا ہی ہیں، خدا کی خدائی ہے، محتاج ہے، مختار ہے۔ مختار نے 300 پارہ پیش کیا، ایسا پیش کیا کہ احکام والے کو احکام مل گیا، بیان والے کو بیان مل گیا، پیغام والے کو پیغام مل گیا، اور عاشق کو نعت مل گئی۔
الحمد سے والناس تک پوری زندگی کا اصول ہے قرآن میں. زندگی، آخرت، اخروی زندگی، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، سائنس، الحمد سے والناس تک یہ بھی ہے. اور کمال دیکھو اللہ کی زبان کا، الحمد سے والناس تک یہ نعت رسول بھی ہے. ایک صاحب کہنے لگے نعت رسول، آپ کہتے ہیں ہر آیت نعت رسول ہے حضرت، ہر آیت نعت رسول ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک آیت ہے تبت یدا ابی لہب، اس میں تو ابو لہب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کہاں نعت ہے؟ تم نے کہا ترجمہ پڑھو اس کا، پہلے ترجمہ دیکھو. حضرت ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے کٹ جائیں، شل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں ابو لہب کے 2 ہاتھ. تو بولے اس میں نعت کہاں ہے؟ بولے برباد کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ہاتھ شل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ کٹ کیوں رہے ہیں؟ اسے بد دعا کیوں ملی وہ بھی قرآن سے؟ کیونکہ غدار تھا مصطفیٰ کا نا. تو یہاں غداری ہے، مصطفیٰ کی سزا دیکھو. نعت مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ یہاں بھی مصطفیٰ کا غدار ہے، کٹ جائیں ہاتھ. مصطفیٰ کا دشمن ہے، شل ہو جائیں ہاتھ. مصطفیٰ کا چچا نہیں دیکھیں گے دوست ہے کہ نہیں، نہیں ہے ختم رشتہ داری. تو یہاں بھی تو نعت ہے. بولے ایک صاحب فرمائے هو اللہ احد میں کہاں نعت ہے؟ یہ تو اللہ کی بات چل رہی ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس اللہ کی بات چل رہی نا. تو حمد ہے، اس میں نعت کہا. میں پھر ترجمہ پڑھو. قل، اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے، کوئی اور کے کہے سے نہ مانے، آپ کہیں اللہ ایک ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ بھی، بہت سارے شاخیں ہو گئی، پر ایمان یہی ہے کہ ایک ایشور ہے. تو ایک اللہ تو وہ بھی کہتے ہیں، مگر ان کے کہنے پہ نہیں ماننا ہے. قرآن فرماتا ہے اگر مجھے ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، تو دیکھو رسول کس کو کہہ رہے ہیں. اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے، آپ کے کہنے کے بعد جو مانے گا اس کو میں ملوں گا، آپ کو چھوڑ کے جو آئے گا. قرآن مزاج دے رہا اللہ کو چھوڑ گیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ نہیں سکتے، اور تم ڈائریکٹ جا رہے ہو. قرآن ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہے. قل، آپ فرمائیے. حالانکہ آیت یہ بھی ہو سکتی تھی نا حضرت، وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، بات درست ہے، ایک دم سچی بات ہے، اللہ ایک ہے کہ نہیں. لیکن یہ میں جانتا ہوں تم جانتے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں ایک ہوں، یہ میں جانتا ہوں، اور میں ایک ہوں تو جانتا ہے. میں چاہتا ہوں اب جو جانے وہ تیری وجہ سے جانے، اپنی عقل سے مجھے نہ ڈھونڈے. صدیق اکبر بچپن سے خدا ڈھونڈ رہے تھے، مل نہیں رہا تھا. بت پرستی کبھی نہیں کی. ابو بکر نے زندگی میں جب ایمان نہیں لائے تھے بت پرستی تب بھی نہیں کیے تھے، کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا. کیا ہضم نہیں ہوتا تھا؟ کہ ہم اس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جس کو ہم ہی بنا رہے ہیں، بنائے بھی ہم ہی، پوجا بھی ہم ہی، توڑ کے رکھے بھی ہم ہی. وہ کہاں ہے جس نے ہم کو بنایا؟ وہ کب ملے گا؟ تو کب ملا؟ جب مصطفیٰ ملے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو اللہ ایک ہے. یہ 360 جو ٹنگے ہیں نا، اس میں ایک بھی اللہ نہیں ہے. جو تمہارے اندر ہے وہ اللہ ہے. تو پوری نعت ہی، نعت بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. نعت کے لیے خدا کی زبان چاہیے، میرے بس کی بات نہیں. تو کرم کا کرم ہوا، اور یہ قلم چلا، ادھر سے کرم چلا، ادھر سے قلم چلا، پھر نعت بن گئی. جتنا جس سے لکھوانا ہوتا ہے نا سرکار کو، یہ بڑی اندر کی بات کہہ رہا ہوں میں، یہ تھوڑی روحانی بات ہے. صوفیوں سرکار کو اپنی تعریف جس سے جتنا لکھوانا ہوتا ہے اتنا اس سے لکھوا لیتے ہیں. ہم جیسوں سے 2 ہی 4 5 کلام لکھوایا ہے، ہم جیسے لوگوں سے 2 ہی 4 کلام لکھوایا ہے. اتنا ہی ہم تو سننا چاہ رہے تھے، لیکن کوئی وقت کا امام احمد رضا ہو نا تو پوری دیوان لکھوا دی جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر کوئی احمد رضا ہو تو اس سے 1 2 کلام نہیں، پورا دیوان لکھوایا جاتا ہے. اگر کوئی محدث اعظم ہے تو 1 2 کلام نہیں، پوری دیوان لکھوائی جاتی ہے. جس سے سننا پسند کرتے ہیں تاریخ، اس سے لکھواتے رہتے ہیں. کیا قسمت ہے، کیا قسمت ہے دیوان والوں کی، کیا قسمت ہے امام احمد رضا کی. تم کہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ، اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے. تم کہو سب سے بالا والا، اللہ کا رسول فرما رہا ہے احمد رضا تم کہو اچھا لگتا ہے. تم کہو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے یار، تمہارا لکھا ان کو اچھا لگتا ہے، اسی لیے تم ہمیں اچھے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے امام احمد رضا سنیوں کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کا کلام مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے. تبھی تو لکھواتے گئے جب تک سانس چلی ہے بریلی کے قلندر کی، تب تک اس کی قلم چلی ہے. اور صرف ایک کام کیا، یا تو دفاع ناموس رسالت یا فضائل رسالت.
شان رسالت بیان کرتے رہیں یا پھر لڑتے رہے دشمنوں سے. اسی لیے تو ہمارا ہیرو ہے. خیر مطلع پیش خدمت جو میں نے وہاں تیار کیا تھا، مدینے میں لکھا کلام، مدینے والے پر، مدینے میں بیٹھ کر، مدینے والے کے بیٹے نے. پوری تیاری ہے سننے کی. زندہ لوگ کی طرح ہے نا کہ مردہ لوگ کی طرح بیٹھے ہیں؟ زندہ ہے. کیونکہ اگر زندہ ہے تو وہی معاملہ کروں گا جو زندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مردہ ہے تو وہ معاملہ کروں گا جو مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اردو کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ قبرستان گئے، چاروں کل پڑھے، فاتحہ پڑھے، نکل لیے، بخش کے نکل جائیں گے. ہم بھی فاتحہ پڑھ کے نکل جائیں گے. صاحب زندہ رہو گے تو لین دین رہے گا. کچھ در سے آئے گا، کچھ در سے جائے گا، کوئی ادھر سے دانت، ادھر سے ساتھ، چلے گا معاملہ پوری رات. دیکھیے مطلب حضرت جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو کہ اہل علم ہے، اہل ذوق ہیں، اہل فن ہیں، ان کی خاص توجہ چاہوں گا. اور آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس ناچیز نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے. یا مصطفیٰ اچھا ذرا رک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کیا وہ آپ محسوس کیجیے گا. میں جب لکھ رہا تھا سامنے گنبد تھا، بالکل سامنے گنبد تھا، اور میں جہاں پر سڑک شروع ہوتی ہے، یعنی مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر جہاں روڈ ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر، کیونکہ کتے کی اوقات یہی ہے، روڈ پہ رہے. اندر تو مالک رہتے ہیں، مالک اندر ہے. کتا اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ مالک آئے گا، ہڈی ڈالے گا، کام ہو جائے گا. یہ کتا یہیں بیٹھ کر سامنے گنبد، اب وہیں سے لو لگا کے ایک بڑی دل سے کہہ رہا ہے، کچھ موج میں خوش ہو کر کہہ رہا ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں. کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شعر دیکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس لفظ سے قرآن میں جو مراد لیا ہے اس مراد کو سمجھتے ہوئے میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. کس لفظ سے کیا مراد ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ قرآن کی کوئی بات ہوگی یا کچھ اللہ کچھ فرما رہا ہے یا کچھ بتانا چاہ رہا ہے، یہ عربی ہے، نہیں سمجھ میں آئی. اس عربی سے مراد کیا ہے وہ دیکھیے گا. کہ گیسو واللیل گیسو واللیل دل ہے یاسین ما زاغ آنکھیں نوری جبین. سبحان اللہ سبحان. گیسو واللیل دل ہے یاسین ما زاغ آنکھیں نوری جبین. وجہ والشمس مکھڑا تیرا تیری طرح کوئی نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. وجہ والشمس مکھڑا تیرا آقا تیری طرح کوئی نہیں. کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
دیکھیے گا نبی کی تعریف، دیکھیے گا نبی کی شان، دیکھیے نبی کی انفرادیت، دیکھیے انڈیویجولیٹی، ویکتیگت کتنے ہیں وہ، اسپیشلٹی دیکھیے آپ۔ دیکھتے کتنے لوگ کیش کرتے ہیں، کہاں سے بات کھینچ کے میں کہاں سے لے کے آ رہا ہوں کہ اسرا کی رات، اسرا کی رات نوری برسات، راتوں ہی رات لائے سوغات۔ کتنے لوگ پہنچے معراج؟ سبحان الذی اسرا، اسرا کی رات نوری برسات، راتوں ہی رات لائے سوغات، ایسا سفر کس نے کیا تیری طرح کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت کچھ۔ ایسا سفر، ایسا سفر کس نے کیا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح، تیری طرح کوئی نہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب جو شعر آنے والا ہے حضرت، اس شعر کے ذریعے میں اپنا ایمان، اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں، اس شعر کے ذریعے میں نبیوں کا ایمان، نبیوں کا عقیدہ، ہمارے نبی کے لیے جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ہمارا جو ایمان تو ظاہر ہے، ہمارا ایمان ہی رسول اللہ پر ہے، ہمارا مسلمان ہونے کا جو بیس ہے وہ رسول پاک کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پر نبیوں کا کیا کہنا ہمارے نبی کے بارے میں، ان کو ذرا سنیں، ان کا کیا ماننا ہے۔ ہم تو جان فدا کرتے ہی ہیں، انبیاء بھی علیہ کا کیا معاملہ ذرا ان سے پوچھتے ہیں۔ تو اس شعر کو سمجھنے کے لیے، اس کی روح تک پہنچنے کے لیے ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ لوگ بھی توجہ فرمائیں، ہمارے ماں بہنیں بھی۔ میدان محشر میں جب ہم پر حساب کا پہاڑ ٹوٹے گا، جو کہ ہم نہیں دے پائیں گے، کیونکہ جیسا ہمارا حساب کتاب ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، بزرگ ہو، یا ماں بہنیں ہو، ساس بہو، بڑا شاندار معاملہ چل رہا ہے، جیٹ جٹھانی دیورانی، حساب دے نہیں پائیں گے۔ ایسا لگتا ہے یہیں کے لیے آئے ہیں، وہاں جانا نہیں ہے، یہاں پہ کسی طریقے سے رہ لو تاکہ وہاں حساب برابر رہے۔ جب حساب دینے کی باری آئے گی، حساب نہیں دے پائیں گے، مصیبت گھیر لے گی، تو اپن مدد مانگنے کے لیے آدم کے پاس جائیں گے کہ نہیں؟ آدم بچا لو، آدم کیا بولیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، گئے شیش کے پاس، یا شیش المدد، شیش کیا بولیں گے؟ نفسی نفسی بابا، اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جہاں سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور اذهبوا اذهبوا بھیج رہے ہیں کسی اور کے پاس، وہاں پر ہمارا تمہارا، ہم سب کا نبی جہاں سب بھیج رہے ہوں گے، وہاں وہ کہہ رہا ہوگا انا لہا، انا لہا، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ آدم سے مایوس ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ عیسیٰ نے یہاں بھیجا، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ تو وہاں پر یہ معاملہ سمجھ آ گیا۔ اب شعر سنیے تاکہ نتیجہ تک پہنچے کہ محشر میں بھی، محشر میں بھی، محشر میں بھی نفسی نفسی کہنے لگے سارے نبی۔ دیکھیے عقیدہ، دیکھیے اگلے مصرے میں ایمان والوں کا، نبیوں کا ایمان دیکھیے۔ محشر میں بھی نفسی نفسی کہنے لگے سارے نبی، اذهبوا کہہ کر، اذهبوا کہہ کر سب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں۔ اذهبوا کہہ کر، سارے نبیوں نے اذهبوا کہہ کر سب نے کہا آقا تیری طرح کوئی
کوئی نہیں، کس کو کہوں، خود سوچو، خود بتاؤ کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں۔ تیزی سے دیکھیں، ایک شعر اور سمجھ پایا، اس کے بعد مقطع، حالانکہ 2-3 شعر اور ہیں کو میں موقوف کرتا ہوں، کیونکہ جیسے آپ سن رہے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے پورا نہیں سنانا ہے، میں تھوڑے سے کام چلا لوں گا، باقی بات کیسے سنتے ہیں وہ دیکھ لیں، آگے دیکھوں گا۔ نعت تو آپ نے بڑے سست انداز سنی ہے، آگے دیکھتے ہیں بات کس طرح سنتے ہیں، تو اسی لیے آپ کی سستی کی وجہ سے میں نے 2-3 شعر کاٹ دیے ہیں، ایک شعر اس کے بعد مقطع۔ اول بھی تو، کوئی شک؟ اول بھی تو، آخر بھی تو، باطن بھی تو، ظاہر بھی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں آیا بھائی صاحب، برا لگے تو قرآن فتح لگانا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اچھا یہ ایسی آیت ہے جو حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ حمد کیسے؟ هو الاول، وہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، نبی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو اگر اتنا برا لگ رہا ہے تو قرآن سے آیت مٹا دو، قرآن کہتا ہے اول بھی تو، آخر بھی تو، باطن بھی تو، ظاہر بھی تو، میں نے نہیں یہ رب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ نہیں یہ رب نے کہا سونا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما بدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مقطع دعاؤں کے ساتھ، ہے یہ سمد بھی تیرا گدا، فرما دو آقا بس ایک دفعہ۔ اچھا نبی کیا فرما دے وہ اگلے مصرے میں ہے، اگر وہ فرما دیا نا نبی نے تو میرا بیڑا پار، مجھے جینے کا مقصد مل جائے گا، مجھے لگے گا کہ میری جیون سفل ہو گیا، جس لیے پیدا ہوا تو وہ کام ہو گیا، وہ اگلے مصرے میں۔ وہ بہت بڑی تمنا ہے اور آپ بھی اس تمنا میں شامل ہو جاتا کہ کیا معلوم ابر رحمت کس پر برس جائے۔ یہ سب کی تمنا ہے، مجھے لگتا ہے سب کی تمنا ہے، بس میں آپ کی تمنا کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں کہ ہے یہ سمد بھی تیرا گدا، فرما دو آقا بس ایک دفعہ۔ کیا فرما دی سرکار کہ تو ہے میرا میں ہوں تیرا، تیری طرح کوئی نہیں، تو ہے میرا میں ہوں تیرا، تیری طرح کوئی نہیں۔ چونکہ ان کا نواسا ہونے کے ناطے میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں، پورے حق سے کہہ سکتا ہوں، آپ نہیں کہہ پائیں گے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں، ابھی تک جو پڑھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اب جو کہنے والے وہ نہیں کہہ پائیں گے آپ، کہ ہے یہ سمد بھی تیرا گدا، فرما دو آقا بس ایک دفعہ کہ تو ہے میرا میں ہوں تیرا، نانا تیری طرح کوئی نہیں، تو ہے میرا میں ہوں تیرا، نانا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ